ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں پر ایک ذمہ داری عائد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان ذمہ داری بندوں پر عائد کی کہ اس کا جو انعام اللہ نے بندے کو دیا وہ اس کی فہم اور اس کے شعور سے بھی بالا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا۔ اب درود اصل میں ہے کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کا ایک ذریعہ۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محسن کائنات کو کوئی تحفہ پیش کرے، اور وہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے درود کی صورت میں ہمیں عطا کر دیا، اور اس پر انعام کیا شاندار عطا فرمایا کہ تم ایک بار کہو اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ایک بار دعا مانگنے پر 10 رحمتیں، اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا ملنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک حصہ رحمت کا اثر یہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ اپنی ٹانگ پیچھے کر لیتا، وہ بھی محبت کا، شفقت کا اظہار کرتا۔ یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ تو جس بندے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اس بندے کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ کیسا عظیم الشان وظیفہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب طبیب اعظم نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں دکھوں کے مداوے کے لیے، تکالیف کے دور ہونے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، تو کتنا بندہ اللہ کے قرب میں آ جائے گا۔ اور پھر کتنا بڑا عظیم یہ وظیفہ ہے کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو گویا دعا کے پر بن جاتے، اور وہ اڑتی ہوئی بارگاہ رب العزت میں چلی جاتی ہے۔ اس کو ہمارے بزرگان دین بڑے آسن انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم بیچارے ناچیز، نہ ہماری زبان سے نکلنے والے لفظ اس لائق ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا سکیں۔ جب انہیں درود کا سہارا مل جاتا ہے، اول بھی درود ہے آخر بھی درود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اول و آخر درود کے صدقے اس بندے کے الفاظ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہی اتفاق ایسا ہی ہوگا کہ اس درود کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ ہمارے بزرگان دین ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں سے ایک مخصوص حصہ روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اللہ سے بارہا عرض کرتے تھے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کثرت سے درود پڑے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی اتنا ہی زیادہ نصیب ہو جائے گا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرب میں آ جاؤں، اللہ کی رحمتوں کے زیادہ سائے میں آ جاؤں، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ درود پاک بنا لے۔ اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ الفاظ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے، اگر وہی الفاظ ادا کر لی جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک تو دعا کی دعا ہو جائے گی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تیسرا وہ لفظ جنہیں لسان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہونے کا اعزاز اور مرتبہ ملا، ہم گناہ گاروں کی زبان سے وہ لفظ ادا ہونا ہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو اپنائیں اور کثرت کے ساتھ
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں، ہماری بخشش اور مغفرت کا بے حساب ہمیں اللہ کی طرف سے تحفہ مل جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور کثرت کے ساتھ صبح و شام اپنا اس کو وظیفہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس عمل کے صدقے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور پھر آپ کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔